السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی سے پہلے منگیتر کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں، اس سلسلے میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اپنی مشہور کتاب حلال و حرام میں لکھتے ہیں کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ رشتہ نکاح ایک پائیدار رشتہ ہو، باقی رہنے والا رشتہ ہو، اس لیے وہ شروع ہی میں ناپائیداری کے تمام دروازوں کو بند کر دیتی ہے۔ اسی لیے لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب فرمائی کہ جس کو نکاح کا پیغام دیا جائے پہلے اس کو دیکھ لیا جائے۔ اذا خطب احدکم المرأة فإن استطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نکاحها فليفعل۔ یہ روایت ابو داود کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی خاتون کے یہاں نکاح کا پیغام بھیجے تو جو چیز اس کے نکاح کی داعی بنی ہے، سبب بنی ہے، اس کو دیکھ سکے تو دیکھ لے۔ یہ ضروری نہیں کہ لڑکی اور اس کے اولیاء سے پیش کی اجازت لے لے۔ اولیاء اس کے جو ذمہ دار ہیں، اس کے سرپرست ہیں، اس کے گارجین ہیں، ان سے اجازت لینا ضروری نہیں، بلکہ غیر محسوس طور پر دیکھ لے تو یہ بھی کافی ہے، جیسے لڑکی کو چلتے ہوئے دیکھ لیا، چھپ کر دیکھ لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مذکورہ روایت میں خود اس امر کی صراحت ہے کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیام دیا اور چھپ کر اسے دیکھا۔ البتہ اگر اجازت لینا چاہے تو اجازت سے بھی دیکھ سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ام کلثوم کو، جو کہ حضرت علی کی صاحبزادی تھیں، انہی کی اجازت سے دیکھا تھا۔ تاہم خیال یہ ہوتا ہے کہ بلا اظہار دیکھنا زیادہ مناسب ہے کہ لڑکی کو دیکھ کر پھر رشتہ رد کر دیا جائے تو اس کا نفسیاتی اثر اچھا نہیں ہوتا۔ لڑکا خود دیکھنے کے بجائے گھر کی دوسری عورتوں کے ذریعے لڑکی کو دکھلوائے اور ان کی خبر پر اعتماد کرے، بھروسہ کرے تو یہ بھی کافی ہے۔ لیکن جیسا کہ مذکور ہوا ابھی کہ لڑکا خود بھی لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، شریعت میں اس کی اجازت بھی ہے اور اس کی ترغیب بھی ہے۔ ہندوستان میں عام طور پر لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں کہ لڑکا لڑکی کو دیکھے۔ ان کا یہ معیوب سمجھنا یہ درست نہیں ہے، شریعت کے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ منگیتر کا ہاتھ اور چہرہ ہی دیکھ سکتا ہے، کپڑے کے اوپر سے جسم کا مجموعی قد و قامت دیکھ سکتا ہے۔ البتہ لڑکے کے لیے ضروری ہے کہ نکاح کے ارادے سے ہی دیکھے، بد نظری مقصود نہ ہو۔ اگر نکاح کے ارادے سے دیکھے تو اگرچہ شہوت کا اندیشہ ہو پھر بھی دیکھنا جائز ہے۔ یہ ایک شرعی ضرورت ہے جس کی وجہ سے مستقبل کے بہت سے مسائل کھڑے نہیں ہوتے اور ایک اچھی زندگی گزر سکتی ہے۔ یہ تمام باتیں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی کتاب حلال و حرام میں صفحہ نمبر 257 سے 259 تک درج کی گئی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔